جہاز تیار پڑے ہوئے ہیں، اور 9 مئی کس نے کیا، ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ اور ایک اور سابق وزیر اعظم کو عمران خان صاحب اپنا اتحادی بنانے جا رہے ہیں۔ 2-2.5 سالوں سے تو عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کوئی تحریک اٹھانے کی، نہیں اٹھ رہی۔ لوگ پولیس کو دیکھتے ہیں گھروں کو چل جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف علی امین گنڈا پور کی گفتگو عمران خان صاحب کو آج کل گالی معلوم ہوتی ہے۔ 8 فروری کو پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ 13 جنوری کو قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا تھا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج معجزہ ہوگا یا حادثہ، آج بہت بڑا دن ہے۔ اس دن سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک اور حملہ کر دیا ہے، اور یہ بھی ایک خودکش حملہ ہے۔ عمران خان صاحب نے پاکستان کی عسکری کمان، فوجی کمان کے اوپر حملہ کیا ہے افغانستان کو لے کر۔ افغانستان کی سائیڈ لی ہے اور اپنے ہی ملک کی فوج کے اوپر عمران خان صاحب نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ 4 سے 6 ہفتوں میں پاکستان سے لوگ فرار ہو جائیں گے، بڑے بڑے لوگ۔ جہاز تیار پڑے ہوئے ہیں، اور 9 مئی کس نے کیا، ماسٹر مائنڈ کون ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی سے پہلے ہی عمران خان صاحب نے احتجاج کی ایک اور کال دے دی ہے، اور ایک اور سابق وزیر اعظم کو عمران خان صاحب اپنا اتحادی بنانے جا رہے ہیں۔ یہ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے ہیں، تو کیا وہ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اتحادی بنیں گے؟ آپ کے ذہن میں فوری طور پر نواز شریف کا نام آ رہا ہوگا، مگر وہ کون ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ کل GHQ حملہ کیس راولپنڈی میں جو حملہ ہوا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اس کا ٹرائل ہوا اور 4 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ عمران خان صاحب بھی تھے، شیخ رشید بھی تھے، فواد چودھری اور دیگر ملزمان بھی تھے، اور اس دوران عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو بھی کی۔ کافی بڑے بڑے انکشافات عمران خان صاحب نے کیے، کئی ذرائع سے وہ گفتگو سامنے آئی ہے۔ تو وہ کیا کہا عمران خان صاحب نے، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس پر بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے، کیونکہ میں نے آغاز میں کہا کہ آج بڑا دن ہے، اور بڑا دن اس حوالے سے کہ بڑا دن کوئی تہوار نہیں ہے، بڑا امپورٹنٹ دن کہہ لیں، اہم دن، بڑا لفظ غلط ہو گیا، کیونکہ آج باضابطہ طور پر پہلی بیٹھک ہوگی حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات کی۔ تحریک انصاف نے مطالبات تحریر کر لیے ہیں۔ مطالبات کیا ہیں سب کو پتہ ہے، لیکن وہ تحریر یا تحریری شکل میں PTI دینے کو تیار نہیں تھی۔ تو کل شام کو پتہ چل گیا کہ جی انہوں نے تحریر کر لی ہے، مطالبات، چارٹر آف ڈیمانڈ بنا لی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیے تھے، تو دستخط ہوں گے عمر ایوب صاحب کے، اور آج 11 بجے شیڈول ٹائم ہے، اور آگے پیچھے ہو سکتا ہے معاملہ، اور مذاکرات ہوں گے۔ حکومت کی کمیٹی ہے 10 رکنی، ادھر سے PTI کی کمیٹی ہے۔ حکومت میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، BAP، IPP سب شامل ہیں۔ ادھر سے عمران خان صاحب کے جو اتحادی ہیں 2، ایک مجلس وحدت المسلمین اور دوسرے سنی اتحاد کونسل، ان دونوں کے سربراہان اور PTI کی قیادت عمر ایوب، اسد کیسر اور باقی جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ، وہ شامل ہیں۔ پہلی بار تحریری طور پر مطالبات دیے جائیں گے۔ کل اس حوالے سے ایک بات رانا ثناءاللہ صاحب نے کہی، انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف جن کی رہائی چاہتی ہے، جن سیاسی قیدیوں کی، ان کی فہرست فراہم کرے۔ سوال تھا کہ جی فہرست میں کن کن کے نام ہوں گے، تو جواب یہ ہے کہ سر فہرست، اس فہرست میں عمران خان صاحب کا نام ہوگا، اور اس کے بعد پھر باقیوں کے نام ہوں گے۔ تو جب وہ لسٹ فہرست سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا۔ اور دوسری چیز، حکومت کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جوڈیشل کمیشن کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن TORs پر تو بات ہوگی نا۔ آج 16 جنوری ہے، اور 31 جنوری کی عمران خان صاحب نے ڈیڈ لائن دے دی، اور 31 جنوری کے بعد عمران خان صاحب نے 8 فروری کو احتجاج کی کال بھی دے دی ہے۔ تو احتجاج کی کال تو ظاہر ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ احتجاج کی کال 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا، عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا موقف ہے کہ جی ان سے الیکشن چھینا گیا تھا، تو ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے وہ احتجاج کرے۔ لوگوں کا بھی رائٹ ہے کہ وہ نکلے نہ نکلیں، پہلے تو کبھی نہیں نکلے عمران خان صاحب کی کال پر۔ جتھے ضرور PTI لے کر اسلام آباد پر حملہ آور ہوتی رہی ہے، لیکن احتجاج پولیس کو دیکھ کر دب جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی نہیں ملی PTI کو احتجاج کرنے کی، لیکن کبھی بھی تحریکیں جو ہیں وہ پولیس سے دبا نہیں کرتی۔ تو پچھلے 2-2.5 سالوں سے تو عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کوئی تحریک اٹھانے کی، نہیں اٹھ رہی۔ لوگ پولیس کو دیکھتے ہیں گھروں کو چلے جاتے ہیں، 2 گرفتاریاں ہوتی ہیں، 400 لوگ دوڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہے، تو حکومت
کی جو ڈیمانڈ ہے، جو حکومت نے پہلے بھی کی تھی کہ ٹی او آرس بنانے ہیں تو ٹی او آرس پر حکومت بات کرے گی. دوسرا، اب دوسرے حکومت کی ڈیمانڈز کیا ہیں وہ ابھی پتہ چل جائے گا آج ٹیبل پر کیا رکھنا ہے. لیکن جو حکومتی کمیٹی ہے اس میں جو ایک نفیس قسم کے آدمی ہیں اور بڑا دھیما مزاج رکھتے ہیں، گفتگو بڑی شائستہ کرتے ہیں اور سیاسی سوجھ بوجھ بھی ان کے اندر ہے، عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، ان کو ایک میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ان کا جملہ کہ انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات میں معجزہ ہو سکتا ہے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی مذاکرات میں معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے گزارش کی کہ سیاسی عمل جو ہوتا ہے، مذاکرات ظاہر سیاسی عمل کا امپورٹنٹ حصہ ہوتے ہیں، تو سیاسی عمل معجزات سے بھرپور ہوتا ہے، اور اگر سیاسی عمل سے آپ باہر جائیں گے تو پھر آپ حادثات کا شکار ہو جائیں گے. عمران خان صاحب سیاسی عمل سے باہر گئے تو حادثات کا شکار ہوئے. مذاکرات میں معجزات ہو رہے تھے. جو عمران خان صاحب نے جو 9 مئی جس کی دہائی دے رہے ہیں عمران خان صاحب، کل فیصل چودھری نے کہا، عمران خان نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے بات کی ہے، وہی ہے جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی، وہی ہے جس نے مجھے اغوا کروایا تھا. اغوا ہے لفظ، عمران خان اغوا کہتے ہیں. تو بہرحال 6 مئی سے صرف 3 دن پہلے معجزہ ہو چکا ہوا تھا. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات 2023 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی عمران خان صاحب نے توڑ دی تھی، تو وہ عام انتخابات مانگ رہے تھے، پہلے پنجاب کے انتخابات پھر عام انتخابات. تو اس پر امرتا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور انہوں نے حکومت کی گردن پر چھری رکھ کر مذاکرات کے لیے حکومت کو بٹھایا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ. طے ہو گیا تھا 6 مئی کو، طے ہو چکا ہوا تھا کہ جی اپنا انتخابات جو ہیں بجٹ کے فوری بعد ہو جائیں گے، بجٹ جیسے منظور ہوگا انتخابات کی طرف، تاریخ طے، سب کچھ طے. عمران خان صاحب کا فون آتا ہے، کہتا ہے مذاکرات سے الگ ہو جاؤ. 13 مئی تک اگر اسمبلی توڑی جاتی ہے تو ٹھیک، تمام اسمبلیاں تو ٹھیک، ورنہ مذاکرات سے الگ. اس کے بعد 9 مئی کا حادثہ ہو گیا، سیاسی عمل سے الگ ہوئے، حادثہ ہو گیا. تو عرفان صدیقی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سے معجزہ برآمد ہو سکتا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ دونوں بیٹھیں گے اور میثاق جمہوریت جیسا معجزہ ہوگا. یا اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نواز شریف کو اے آر ڈی میں تسلیم کریں گی، اتحاد میں شامل کریں گی. یا اس سے پہلے ایم آر ڈی ضیاء الحق کے زمانے میں 70 کلفٹن نے یہ معجزہ دیکھا کہ جلسوں میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پھانسی کے مطالبے کرنے والے جو برملا کہتے تھے جلسوں میں کہ جی بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی چڑھایا جائے، اصغر خان، وہ ایم آر ڈی کا حصہ بنتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور ان کی والدہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو ہے ان کو جمہوریت کی خاطر اس اتحاد کا حصہ بناتی ہیں. معجزات سے تاریخ بھری پڑی ہے. یہ بھی معجزہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک حکومت میں ہونا، ہے معجزہ ہے. عمران خان صاحب اگر آج ہونے والے مذاکرات کو چلنے دیں گے تو معجزہ ہوگا، اگر نہیں چلنے دیں گے تو حادثہ ہوگا، جس کا خدشہ شاہ محمود قریشی نے دکھایا تھا. تو بہرحال آج مذاکرات ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پتہ چل جائے گا. ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی رہائیاں عمران خان صاحب اور دیگر اسیران کی، اور 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کل جو جی ایچ کیو حملہ کیس میں مقدمہ چل رہا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، وہاں ان کو پیش کیا گیا تھا. وہاں پر 4 گواہوں کے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بیانات کلمد ہو گئے. وہاں پر عمران خان صاحب نے پھر گفتگو کی ہے. ان کی گفتگو کا ایک حصہ علیمہ خان صاحبہ نے باہر شیئر کیا ہے، کچھ باتیں فواد چودھری صاحب نے کی ہیں، اور کچھ باتیں سمیع ابراہیم صاحب جو اس معاملے میں کریڈیبل سورس ہیں. کریڈیبل، ہم ان کے رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اندر سے جتنا عمران خان صاحب کی گفتگو سامنے آئی ہے وہ ان کی اپنے ویلاگس میں جو بتاتے ہیں تو بڑی کریڈیبل ہے. اس میں انہوں نے ایک تو مسلم لیگ نون کے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اتحاد کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے شیخ وقاص اکرم کی ڈیوٹی لگا دی ہے. دوسری عمران خان صاحب نے جو اس میں بات کی ہے، جو کوٹ کر رہے ہیں سمیع ابراہیم صاحب، کہ افغانستان کے معاملے پر عمران خان نے کہا کہ جی پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، فوجی قیادت، فوجی کمان، انہوں نے کام خراب کر دیا ہے. افغانستان سے تعلقات خرابی کی ذمہ داری عمران خان صاحب، افغانستان سے پاکستان میں آ کر پاکستان کے فورسز کو پر حملے کرنے والے، پاکستان کے شہروں میں حملے کرنے والے،
پاکستان کے ہسپتالوں کو اڑانے والے، پاکستان میں بچوں کے اسکولوں کو اڑانے والے طالبان یا فطرت الخوارج یا جو بھی ان کا نام ہے، ان کو وہ ذمہ دار نہیں قرار دے رہے، افغان طالبان کو بھی ذمہ دار قرار نہیں دے رہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، ذمہ دار ہماری فوجی کمان ہے۔ تو مذاکرات سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے اتنی خطرناک قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو لوگ ملک پر حملہ آور ہے، کیونکہ یہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ 2 روز تک آرمی چیف بیٹھے رہے کے پی کے میں، اور وہاں پر ان کی بات چیت تھی، گفتگو اسی بنیاد پر نقطے پر تھی کہ ہم نے کسی بھی شکل میں اس دہشت گردی کی سپورٹ نہیں کرنی۔ نیشنل ایکشن پلان بالکل کلیئر ہے، جو سپورٹ کریں گے وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ تو ایک طرف پی ٹی آئی سیاسی عمل کا حصہ بنی ہوئی ہے، مذاکرات کر رہی ہے، دوسری طرف ان کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب، جیل کے اندر بیٹھ کر افغان طالبان کی اور پاکستان پر حملے کرنے والے دہشت گردوں کو ادروائز سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے ایک انداز میں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک انہوں نے یہ بات بتائی، دوسری انہوں نے ایک بڑی مزے کا خیز بات تھی کہ شیخ رشید سے عمران خان صاحب ملے اور شیخ رشید صاحب کو گلے ملے اور ان سے ان کی صحت وغیرہ پوچھی، اور پھر ان کو شیخ رشید صاحب سے پوچھا کہ جی کیسے ہو، اور پھر حالات پر بات ہوئی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی شیخ رشید صاحب کو کہ اگلے 4-6 ہفتوں میں پاکستان سے بہت سے لوگ بھاگ جائیں گے، تیاری کر لیں، بہت سے لوگ بھاگ جائیں گے کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا وقت ختم ہو گیا ہے 4 سے 6 ہفتے۔ شیخ رشید سے ملے تو عمران خان صاحب نے شیخ رشید والی چھوڑ دی، اب کون بھاگے گا پاکستان سے 4 سے 6 ہفتوں میں؟ ڈیل کی باتیں تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیل کی، جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں۔ فواد چودھری نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں ان سے، لیکن وہ نہیں چاہتے۔ تو عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ عدالت کے ذریعے نہیں چاہ رہے، وہ مذاکرات کے ذریعے چاہ رہے ہیں، یا وہ بشرا بی بی یا علی امین گنڈاپور صاحب کو اور ان کو انہوں نے آگے لگایا ہوا کہ آپ لوگ میرے معاملات ٹھیک کرو۔ ایک یہ بات۔ دوسری انہوں نے شیخ وقاص اکرم کو کہا کہ جی آپ شاہد خاقان عباسی صاحب بڑا دبنگ سیاست کر رہے ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، ہم ان کو ملائیں اپنے ساتھ، ان کے ساتھ ہم اتحاد کریں۔ اور علی امین گنڈاپور پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنی ڈیرے کی سیاست سے باہر نہیں آ رہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے، مولانا کی مخالفت کر رہے ہیں، جس وجہ سے مولانا صاحب ہم سے دور جا رہے ہیں۔ اب چیک کریں نا عمران خان صاحب کی بے بسیاں۔ ایک آپ کو لوگ یہ بھی بتا رہے ہوں گے کہ عمران خان خود باہر نہیں آنا چاہتے، جس دن چاہیں گے باہر آ جائیں گے، جس دن عمران خان چاہیں گے الیکشن ہوں گے، آپ کو لوگ بتا رہے ہوں گے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی کے ساتھ اتحاد، مولانا فضل الرحمان کے خلاف علی امین گنڈاپور کی گفتگو عمران خان صاحب کو آج کل گالی معلوم ہوتی ہے، کہ مطلب وہ عمران خان اپنے اوپر گالی سمجھتے ہیں نا، کیونکہ مولانا صاحب عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہی ان کو باہر نکال سکتے ہیں، ایجوٹیشن پاور ان کے پاس ہے، اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے، وہ جہاں چاہے دھرنا دے سکتے ہیں آج کل کے حالات میں، عمران خان نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے اس معاملے پر علی امین گنڈاپور صاحب کی کلاس کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی 8 فروری کو ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا تھا، تو 8 فروری کو پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ 13 جنوری جو گزر گیا، عمران خان نے کہا کہ 13 جنوری کو قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا تھا، 13 جنوری کو پارٹی کو چاہیے تھا کہ بھرپور احتجاج کرتی، مگر پارٹی نے احتجاج نہیں کیا۔ سکندر سلطان راجہ، انہوں نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ کا نام آیا، ذکر ہوا کہ جی وہ تو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو عمران خان غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ انہوں نے مطلب وہ جو جس انداز میں بات کر رہے تھے یہ اپنے سمیع ابراہیم صاحب، تو اس سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے 2-4 گالیاں بھی دے دی ہوں گی سکندر سلطان راجہ کو، ماضی میں پہلے دیتے بھی رہے ہیں جب آزاد تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو ان پر تو آرٹیکل 6 لگے گا، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں اس کا پیچھا کروں گا۔ بنیادی طور پر سکندر سلطان راجہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو رہی جنوری میں اسی مہینے، اور ان کی جگہ نئے چیف الیکشن کمشنر نے آنا ہے، تو اس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈران ہیں عمر ایوب اور شبلی فراز، انہوں نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو خطوط لکھ دی ہیں کہ جی پارلیمانی کمیٹی بنائے تاکہ تعیناتی کی طرف معاملہ آگے بڑھے۔ القادری ٹرسٹ کیس کا معاملہ، عمران خان نے کہا کہ جی وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، 9 ارب کی کرپشن تو نواز شریف نے کی ہے، نواز شریف کے بیٹے نے کی، ان سے حساب پوچھا جائے۔ تو یہ انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں، اور باقی انہوں نے کہا کہ جی جو 2 لوگوں کو میں نے بھاگتے دیکھا ہے 9 مئی کے فیصلے یہ جو القادری ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، یہ بات ان کی بہن علیمہ خان بھی بتا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک تو میں نے جج ابو الاسناد صاحب کو فیصلہ سنا کر دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے 50 کلومیٹر کی ریس میں دوڑ رہے تھے،
اور دوسرا فواد چودھری کو میں نے دوڑتے دیکھا، تو فواد چودھری وہی موجود تھے، تو بہرحال اس پر سارے ہنسے۔ تو ایک تو یہ معاملہ عمران خان صاحب کا کہ وہ عمران خان صاحب اب تنگ آ گئے ہیں، وہ ہر صورت رہائی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی طرح آزادی ان کو مل جائے۔ شاہد خاقان عباسی، عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے ہیں، شاہد خاقان عباسی کی پارٹی جو ہے وہ کس طرح بنی ہے۔ میرے کچھ مہربان، میرے کچھ دوست ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، پھر جب ان کو بھی اندازہ ہوا کہ نہیں یار معاملہ گڑبڑ ہے، تو وہ بھی ذرا ان سے سائڈ پہ ہو گئے۔ عمران خان صاحب ان سے بھی اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ناراض کرنے پر عمران خان صاحب علی بن گنڈا پور سے ناراض ہیں، تو معاملات بڑے سیدھے اور کلیئر پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس میں جو بات کی فیصل چودھری نے کہ جی 9 مئی پر، باقی تو کافی ساری ڈیٹیل باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن جو عمران خان سے ملاقات کے بعد اور وہ کیونکہ عدالت میں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کا عمران خان کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہے، اور ماسٹر مائنڈ وہی ہیں جنہوں نے مجھے اغوا کروایا تھا، جنہوں نے CCTV فوٹیجز غائب کروائی تھی، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اوکے ہوگا، لیکن علی بن گنڈا پور صاحب نے تو وسیم بادامی کو کہہ دیا کہ نہیں ہمارے لوگ تھے، ہمارے کچھ لوگوں سے نادانی ہوئی ہے، 9 مئی انہوں نے حملے کیے ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب نے خود سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی مجھے گرفتار کیا گیا، یہ رد عمل آیا، مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا، اس سے شدید رد عمل آئے گا۔ عمران خان صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مئی کی گرفتاری کے بعد ضمانت میں یہی بات عمران خان صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں۔ جب فوجی عدالتوں نے جائز ناجائز سزائیں سنائی جن لوگوں کو، پہلے پی ٹی آئی ان کو آن نہیں کر رہی تھی، پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہمارے کارکنوں کو سزائیں دے دی گئی ہیں، تو بھائی گرفتار تو وہ ثبوتوں کی بنیاد پر ہوئے تھے جو فوجی عدالتوں میں جن کے مقدمات چلے، تو اب ان کو آن کر رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے CCTV فوٹیج غائب کی، وہ ماسٹر مائنڈ ہے، کیونکہ ماسٹر مائنڈ کے متعلق کل پرسوں سپریم کورٹ میں سوال ہوا تھا کہ جی ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ ان کا کیس جو ہے 9 مئی کا وہ بھی فوجی عدالتوں میں چلے گا یا عام عدالتوں میں؟ تو اس پر وزارت دفاع کے جو وکیل خواجہ حارث صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ جی ان کا مقدمہ بھی، ان کا کیس بھی فوجی ٹرائل ہوگا ان کا بھی۔ تو اب عمران خان صاحب نے کہا ماسٹر مائنڈ تو وہی ہیں۔ تو بہرحال جو فواد چودھری صاحب ہیں، کیونکہ وہ ان دنوں جب ان کے پاس طاقت تھی، وقت تھا، جب ہمارے جیسے لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ حکومت ہو، آپ ذرا لب و لہجہ نرم رکھو تو استحکام آئے گا، معاملات ٹھیک ہوں گے، تو وہ کہتے تھے ہم ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے گا۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگواتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ آصف زرداری گرفتار ہو گئے، خوش ہوتے تھے، پارلیمنٹ میں آ کر خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ لیکن چلے فواد چودھری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ اس طرح سیاست نہیں ہو سکتی، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کی ذمہ داری ہے، عمران خان سے ملنے کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حالات نارمل کرے، اپوزیشن کے پاس ہوتا کیا ہے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں مگر وہ نہیں ہونے دیتے۔ اب وہ آرمی چیف ہیں، وہ نواز شریف ہیں، وہ شہباز شریف ہیں، وہ آصف زرداری ہیں، جو بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے بقول اختیارات تو فوج کے پاس ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، جو ایک جملے میں آرمی چیف کو حالات کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، ان کو جنگل کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، دوسرے جملے میں کہتے ہیں جی وہ میرے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، میں تو بیٹھنے کو تیار ہوں۔ تو فواد چودھری نے عمران خان صاحب کا ذہن پڑھ کے بتایا ہے کہ عمران خان اس آرمی چیف کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں اور معاملات ٹھیک کرنے کو تیار ہیں جن کے اوپر ان کا الزام ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کروانے کی سازشیں کی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ کہاں پہنچا ہے۔ بہرحال کیونکہ عمران خان صاحب کا اس وقت سارا کا سارا انحصار مذاکرات کے اوپر ہے، مذاکرات کے ذریعے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی تو شاید رہائی ہو جائے، عمران خان کی رہائی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، معجزات ہوتے ہیں، عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں یہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فوری طور پر کوئی ایسی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر فوری طور پر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے تو پھر مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ تو مذاکرات ختم ہو ہی سکتے ہیں۔ ڈیمانڈز پی ٹی آئی کی جنوری میں 31 جنوری کے بعد 28 فروری تک مانے جانے کا امکان نہیں نظر آ رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔